السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے آج کی ویڈیو کا کہ انگریزوں نے اردو کو کس نام سے پکارا؟ ہندی یا ہندوی زبان سے پکارا؟ ہندوی زبان سے پکارا۔ اور 2013 میں RPSC سیکنڈ گریڈ میں یہ سوال آیا ہے۔ دوسرا سوال ہے اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب کا ہے یا حضرت موہانی کا ہے؟ تو یاد رکھیں مرزا غالب کا ہے اردو خطوط کا مجموعہ۔ یہ دوسرا ہے، پہلا ہے عود ہندی ہے اور دوسرا اردو معلیٰ ہے۔ اور اردو معلیٰ کے نام سے حضرت موہانی نے ایک رسالہ جاری کیا تھا علی گڑھ سے اردو معلیٰ کے نام سے ہی۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا املا درست ہے؟ قسطنطنیہ یا قسطنطنیہ یہ صحیح ہے؟ کون سا صحیح ہے اس میں سے؟ قسطنطنیہ اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ اردو کہاں پیدا ہوئی؟ یہ 2013 میں RPSC سیکنڈ گریڈ میں آیا ہے۔ ایران میں یا ترکی میں؟ تو ترکی میں پیدا ہوئی ہے اردو، یعنی کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ پرآشوب کے معنی کیا ہیں؟ جہاں اتھل پتھل مچی ہو یا پرسکون ہو۔ یہ بھی 2013 میں آیا ہے RPSC میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جہاں اتھل پتھل مچی ہو، پرآشوب۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی کس کا نظریہ ہے؟ یعنی کہ یہ قول کس کا ہے؟ مسعود حسین خان کا یا محمود شیرانی کا؟ تو محمود شیرانی کا ہے۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی اور پنجاب میں اردو کے نام سے محمود شیرانی کی کتاب ہے، اسی کتاب میں یہ قول دیا گیا ہے۔ دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ساتواں سوال ہے چشمے خون فشاں کے معنی کیا ہیں؟ آنسو بہانے والی آنکھ یا خون بہانے والی آنکھ؟ یہ 2013 میں سوال آیا ہے RPSC سیکنڈ گریڈ میں۔ تو صحیح جواب ہے آنسو بہانے والی آنکھ۔ افسانہ چوتھی کا جوڑا میں کبرا کا حمیدہ سے کیا رشتہ ہے؟ کبرا کی چھوٹی بہن ہے یا کبرا کی نند ہے؟ تو یاد رکھیے کبرا کی چھوٹی بہن ہے۔ یا اس طریقے سے پوچھ لیں کہ چوتھی کے جوڑا میں کبرا کی چھوٹی بہن کا نام کیا ہے؟ تو حمیدہ ہے۔ اور چوتھی کے جوڑا کا مصنف کون ہے؟ اس میں چغتائی ہے۔ چوتھی کے جوڑے میں سربراہ کون ہے؟ تو وہ بی اماں ہیں۔ بی اماں کبرا اور حمیدہ کی والدہ ہیں۔ کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار کون ہے؟ حیدر علی ہے یا وزیر علی ہے؟ تو صحیح جواب ہے وزیر علی ہے اور 2013 RPSC میں آیا ہے سوال۔ 10واں سوال ہے اوس میں سونا اوس میں پھرنا جسم انسانی کے لیے کیا ہے؟ مضر ہے یا مفید ہے؟ مضر یعنی کہ نقصان ہے اور مفید یعنی کہ فائدہ مند ہے، تو مضر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ 2018 RPSC میں آیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں صحیح املا کی نشاندہی کیجیے استبل۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہوریہ ہند سے پہلے کس یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا آگرہ یونیورسٹی؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہیں یہ پروفیسر مسعود حسین خان کے یعنی کہ چچا تھے۔ باغ و بہار میں کل کتنے قصے ہیں؟ 4 ہیں، 5 ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ 5 قصے ہیں، ویسے تو 4 ہیں۔ قصہ 4 درویش، پہلا درویش، دوسرا درویش، تیسرا درویش، چوتھا درویش اور 5واں جو ہے وہ آزاد بخت کا ہے اور 2018 میں RPSC میں آیا ہے یہ سوال۔ آب حیات کیا ہے؟ اردو شاعری کی تاریخ کی پہلی کتاب یا ناول ہے؟ تو اردو شاعری کی پہلی کتاب 2013 میں یہ آیا ہے۔ سبق مچھر کا مصنف کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی یا خواجہ الطاف حسین حالی؟ تو خواجہ حسن نظامی ہیں مچھر۔ خواجہ حسن نظامی کا یہ بہت ہی عمدہ انشائیہ ہے۔ ملول ہونے کے کیا معنی ہیں؟ مایوس ہونا یا خوش ہونا؟ تو جواب ہے آپ کا مایوس ہونا۔ 2018 میں آیا ہے۔ علی گڑھ تحریک کا بنیاد گزار کون ہے؟ سر سید احمد خان یا شبلی نعمانی؟ تو سر سید احمد خان۔ علی گڑھ تحریک کو اور کس نام سے جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علی گڑھ تحریک کو سر سید تحریک سے جانتے ہیں۔ جدید اردو شاعری کی بنیاد کے 2 پلر کون سے ہیں؟ شبلی نعمانی اور حضرت موہانی، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی؟
تو محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی ہیں یہ دو پلر۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی یہ کس کا نظریہ ہے؟ شوکت سبزواری یا محمد حسین آزاد؟ کھڑی بولی سے نکلی تو شوکت سبزواری کا یہ نظریہ ہے۔ اردو کا برنارڈ شاہ کس شاعر کو کہتے ہیں؟ غالب کو کہتے ہیں یا حالی کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں حالی کو کہتے ہیں۔ حالی اردو تنقید کے پہلے معمار ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے پہلی اردو کی تنقیدی کتاب لکھی ہے اور حالی غالب کے شاگرد رہے ہیں۔ حالی کا ابتدائی تخلص خستہ تھا، کس کے مشورے سے تخلص بدل کر حالی انہوں نے رکھ لیا؟ تو غالب یا سر سید؟ تو غالب کے کہنے پر، ٹھیک ہے، پہلے ان کا تخلص جو تھا خستہ تھا حالی کا۔ مسدس مد و جزر اسلام کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1870 ہے یا 1879؟ تو 1879 ہے۔ اور یہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ سر سید احمد خان کی فرمائش پر مد و جزر اسلام لکھی گئی تھی۔ مندرجہ ذیل میں غالب کا مکتوب علیہ کون ہے؟ منشی ہرگوپال تفتہ یا میر تقی میر؟ 2017 RPS میں یہ سوال آیا ہے، تو منشی ہرگوپال تفتہ یہ غالب کے دوست تھے اور مکتوب علیہ کو مکتوب علیہ کہتے ہیں جس کو خط لکھا جا رہا ہے، اور جو خط لکھ رہا ہے وہ ہے مکتوب نگار۔ حالی نے کل کتنے شخصی مرثیے لکھے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ 4 لکھے ہیں یا 5 لکھے ہیں؟ تو 5 لکھے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اردو کے عناصر خمسہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں یا 6 ہیں؟ تو 5 ہیں۔ اور عناصر خمسہ میں جس میں سر سید احمد خان کا بھی نام آتا ہے آپ کا، اور محمد حسین آزاد کا بھی آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم خضر راہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ پہلا مجموعہ بانگ درا یا دوسرا مجموعہ بال جبریل؟ تو صحیح جواب ہے پہلا مجموعہ جو ہے بانگ درا، اس میں یہ خضر راہ شامل ہے۔ نظم صبح آزادی کس کی تخلیق ہے؟ حالی کی ہے یا فیض کی ہے؟ تو فیض احمد فیض کی ہے۔ کوچ نے اپنی کس نظم میں نظم کا عنوان ظاہر نہیں کیا ہے؟ البیلی صبح ہے یا کسان ہے؟ تو یاد رکھیے گا کسان نظم ان کی بہت مشہور ہے جوش کی، اور انہوں نے کہیں بھی کسی بھی شعر میں کسان کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ یادوں کی بارات کس شاعر کی خود نوشت ہے؟ تو یادوں کی بارات یاد رکھیے گا جوش ملی آبادی کی ہے، بہت مشہور ہے، اور 1972 میں یہ لکھی گئی تھی۔ اختر الایمان نے اپنی کس نظم میں اپنے بچپن سے متعلق کشمکش کا اظہار کیا ہے؟ یادیں ہیں یا ایک لڑکا؟ تو یاد رکھیے گا ایک لڑکا۔ دوستو اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے 3 سوال آپ سے پوچھے تھے۔ پہلا سوال تھا میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ تو جواب ہے نواب آصف الدولہ۔ دوسرا سوال پوچھا تھا میر نے اردو شعراء کا تذکرہ کس نام سے لکھا تھا؟ تو فارسی زبان میں۔ تیسرا سوال تھا میر کے اردو دیوان کتنے ہیں؟ تو 6 ہیں، اور اگر میر کے کل دیوان کتنے ہیں؟ تو 7 ہیں، اور ایک صاحب نے 7 لکھے ہیں، تو یاد رکھیے گا 6 ہیں۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے نام ہے مسٹر ارم پوئٹری، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے، صحیح جواب سب سے پہلے دیا۔ رانچی سے صوفیہ پروین حسین سرور نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے، برائے کرم جگہ کا نام لکھیے گا آپ۔ صالحہ خاتون بجنور سے ہیں، اور رمن شاہ نے بھی صحیح جواب دیا ہے۔ کشی نگر سے دلکش غزالہ نے، جلال پور امبیڈکر نگر سے ثنا انصاری، مدینہ شریف سعودی عرب سے گوہر عثمانی، سیماب ذوالفقار نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے، اور پیلی بھیت بریلی سے عشرت علی، آپ نے میر کے 6 دیوان بتائے ہیں۔ آج کے میں 3 سوال آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال آپ نوٹ کر لیے، افسانہ چوتھی کا جوڑا میں کبرا کی چھوٹی بہن کا کیا نام ہے؟ دوسرا سوال ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے علی گڑھ تحریک کو اور کس تحریک سے جانا جاتا ہے؟ ان تینوں سوالات کے جواب آپ لکھ بھیجیے گا، اور دوستو جو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں کوشش کیجیے گا جواب دینے کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کی قابلیت بڑھے گی اور آپ کے امتحان میں آنے والے سوال جو ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں گے۔
اور جگہ کا نام ضرور لکھیے گا اپنا نام کے آگے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو یا اکبر الہ کو؟ تو نذیر اکبر آبادی جو ہیں ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ دلی میں آپ پیدا ہوئے اور آگرے میں آپ آ گئے تھے، تو اس لیے اکبر آباد جو ہے آگرے کا نام تھا۔ اکبر آباد ایسا بھایا کہ پھر وہ اکبر آباد ہی ہو کر رہ گئے۔ اکبر الہ آبادی جو یہ بھی نظم گو شاعر ہیں، یاد رکھیے گا۔ جلوہ دربار دلی ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ برق کلیسا بھی ان کی مشہور نظم ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے عناصر خمسہ کون سے ہیں؟ ذوق ہے، محمد حسین آزاد ہے، ابھی میں نے بتایا تھا محمد حسین آزاد۔ دلی میں کس شخص نے ملاقات کے دوران ولی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا استعمال کرو؟ سعد اللہ گلشن نے یا خان آرزو نے کہا تھا؟ تو یاد رکھیے گا سعد اللہ گلشن نے، ان سے ملاقات ہوئی تھی تو سعد اللہ گلشن نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اور 2017 میں یہ RPSC سیکنڈ گریڈ میں سوال آیا ہے۔ لفظ تلخیص کا متضاد کیا ہے؟ تلخیص کا متضاد تفصیل یا تعمیر، تو تفصیل ہے، یہ بھی 2017 میں آیا ہے سوال۔ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان یا محمد حسین آزاد کی؟ تو محمد حسین آزاد نے یہ مضمون لکھا ہے۔ اپنی مدد آپ کس کا انشائیہ لکھا ہوا ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ گزرا ہوا زمانہ بھی آپ ہی کا مضمون ہے۔ عمر رفتہ بھی سر سید احمد خان کا ہے۔ عورتوں کے حقوق بھی سر سید احمد خان نے لکھے ہیں۔ اور حالی جو اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں، پہلے تنقید نگار ہیں، حالی کو یہ استحقاق حاصل ہے۔ پطرس بخاری کے مضامین کی نوعیت کیا ہے؟ یہ 2013 میں سوال آیا ہے۔ بیانیہ یا مزاحیہ؟ پطرس جو ہیں ہمیشہ طنز و مزاح کے رہے ہیں تو مزاحیہ میں ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ کس کی تصنیف ہے؟ کنہیا لال کپور کی یا پطرس بخاری کی؟ پطرس بخاری کی ہے لاہور کا جغرافیہ۔ سر سید احمد خان نے دلی کی تاریخی عمارتوں سے متعلق کون سی کتاب لکھی؟ آثار الصنادید یا اسباب بغاوت ہند؟ تو آثار الصنادید لکھی ہے، یعنی آثار الصنادید کا موضوع جو ہے وہ تاریخی عمارتوں دلی کی ہے۔ خواجہ میر درد کا تعلق کس دبستانی اسکول سے ہے؟ لکھنؤ سے ہے یا دلی سے ہے؟ تو دلی سے ہے، یہ دلی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ کچھ شاعر ایسے ہیں جو دلی برباد ہوئی اور دلی کو چھوڑنا پسند نہیں کرا، جس میں مرزا غالب بھی ہیں، مومن بھی ہیں، شاہ نصیر بھی ہیں، اور یہی رہے تھے۔ اور میر تقی میر اور میر حسن وغیرہ اور دوسرے شاعر بھی دلی سے لکھنؤ کوچ کر گئے اور کچھ دوسرے مقامات پر چلے گئے، اسی لیے لکھنؤ اسکول وجود میں آیا، اور آتش لکھنؤ اسکول کے بانی ہیں۔ شاعر شباب اور شاعر انقلاب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے، جوش ملیح آبادی کو۔ جب بھی کسی مشاعرے میں آپ جاتے تھے تو انقلابی شاعری کرتے تھے، لوگ ان سے کہتے تھے کہ ایسی شاعری مت کیجیے گا، ایسے شعر مت سنائیے گا، تب بھی کیا نام ہے وہ کرتے تھے۔ تو ایک ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی مشاعرے میں جوش نے یہ شعر پڑھا تھا جو بہت جذباتی ہے کہ ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی اکثریت پہ نہ اترا خدا تم بھی نہیں۔ اسی شعر کے ساتھ دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور جلد سے جلد اپنے جواب لکھ کر بھیجیے گا۔ اللہ حافظ۔